کہ جو بھی اسلام کی دولت ہے، اسلام کے جو بھی حکم آئیں گے ان تمام کے تمام کو فالو کرنا، ماننا، سر نگو کرنا، سر خم کر کے تسلیم کرنا، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ سر خم کر کے تسلیم کر لینا یعنی سر جھکا کر مان لینا، لاجک واجک کی طرف نہیں جانا۔ اسلام ہے تو کیوں ہے، ایمان ہے تو کیوں ہے۔ اسلام کی کچھ باتیں ایسی، دنیا یوں تو بہت ساری دنیا کی باتیں ایسی ہیں کہ جو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، ہوا ہمیں محسوس ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ محسوس ہوتی ہے چھتیں اڑ رہی ہیں، درخت چل رہے ہیں، گرد غبار اٹھ رہا ہے، بارشیں تیز ہو رہی ہیں، مطلب بادل بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگ رہے ہیں، تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہوا جو کس بار ہے تیز، تو یہ بتاتے مگر دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی لائن کی یہ تو قدرتی چیز ہے کہ جس کے بغیر، ماننے کے بغیر کسی انسان کو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا ڈائیمیٹر ایجاد کیا سائنسدان نے، ممکن ہے وہ غلط بھی دکھا سکتا ہے اور صحیح بھی دکھا سکتا ہے، کہ کبھی وہ بخار ہوگا 98 کا وہ 108 بھی دکھا سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی جس وقت بند کیا تھا اس وقت وہ دھیان نہیں رہا تھا کہ 108 اس کے مطلب کیا تھے۔ 2 منٹ کے بعد جب دیکھا، حالانکہ دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک بار بند کیا کھولا، بند کیا کھولا، بند کیا کھولا، یہ ایسا ہی ہے کہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اب اس کی جو سوئی رکی ہوئی تھی، اچانک ایک آدمی دیکھے گا، کہے گا مجھے تو 105 کے بعد تو انسان جو کیا ہو جاتا ہے، انسان کو ڈاکٹرز کے اعتبار سے انسان کو خطرہ ہے، خطرہ ہے 105 کے بعد، یعنی یہ فیل ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، یا اور کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے یہ 108 کیوں دکھا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ خراب ہے۔ اس نے بتایا کہ 102 بخار ہے، مان لیا، زبان ہے اس کو نہیں بتایا، اس نے نہیں، یعنی اس نے بتا دیا، اندر سے ڈاکٹر صاحب نے نکالا وہ چھوٹی سی، بس اس نے بتا دیا کہ آپ کو 102 بخار ہے، مان لیا۔ جب ہم یہ چیز مان سکتے ہیں تو اسلام جو ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، اس کو ہم کیوں نہیں مانیں گے، اس کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ مانے یا نہ مانے، اس سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یعنی بخار کسی کو چڑھ گیا، ابھی چڑھا ابھی اترا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات کے اندر آیا ہے کہ اگر سائنسدان تحقیق کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے ان روایات کے، کہ اگر اس وقت کا یہ بخار دیکھا جائے کہ ٹھنڈا پانی بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پر رکھا کرتے تھے، تو یہاں تک کہ وہ کیا اوڑھتے تھے، بھاپ اوڑھتے تھے، تو 210 تک بخار لکھا ہوا ہے۔ مگر یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، عام انسان کی یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی، عام انسان کی خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ جب گہرائی مطالعے بہت غریب میں جا کر یہ چیزیں ملتی ہیں وہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں یعنی جب ظاہری وصال کا وقت آیا تو بخار تھا، بخار یعنی اب جو ہے وہ رومال پورا گیلا کر کے کیا کر رہی، کوئی دوائی نہیں، کوئی یہ نہیں، تو بخار کا علاج کیا بتایا گیا، یہ بتایا گیا کبھی یہاں پر کپڑا گیلا رکھا گیا، کبھی یہاں پر کپڑا گیلا رکھا گیا، ہے نا، جس طرح بچے کو رکھا جاتا ہے، تو بخار کے اتارنے کے لیے یہ اسلام نے حل بتایا، یہ اسلام نے، یعنی اس کا مانے یا نہ مانے، لیکن اسلام کا مانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا ہے، یہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا اور فرمایا، کہا کہ 3 جگہ ایسی جن کا احترام آپ پر ضروری ہے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد اقصی قبلہ اول۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے، وہاں پر دیکھا یہودیوں کے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔
یہ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، تو انہوں نے کہا مطلب یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو 17 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی. 17 مہینے تک، 17 مہینے تک نمازیں پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھی. اب لیکن بار بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بار بار آپ کا نظر اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھنا ہمیں آپ کا پسند آ گیا، تو ہم آپ نے کیا کر دیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو آپ کی چاہت کے بقدر جیسے آپ نے چاہا، آپ کا قبلہ ہم نے کیا کر دیا، آپ کی چاہت پر کیا کر دیا، موڑ دیا. اب آپ کی چاہت یہی ہے، آپ اسی پر راضی ہیں، لہذا مسجد حرام آپ کا کیا ہے، آپ قبلہ ہے. تو گویا قبلہ اول کیا ہو گیا، مسجد اقصی، مسجد اقصی. تو مدینے کے اندر جانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو پھر اب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے سامنے جو چیز آیا کرتی تھی، یعنی غزوہ احد کے مطلب موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمنوں کی طرف سے جو ہے تھوڑا سا زخم پہنچ گیا، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب خون مبارک جو تھا وہ جو مطلب وہ پیا انہوں نے. ہمارا خون دیکھیں گے تو وہ ناپاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ تو پاک اور پاک سے بھی پاک. یعنی وہ اگر کسی چیز کے اندر ڈال دیا جائے وہ اس کو بھی کیا کر دے گا، پاک کر دے گا. حدیبیہ کے موقع پر پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. ایک گلاس کے اندر پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا اور اس کے اندر کیا کیا، یعنی لعاب دہن ڈال دیا اس کے اندر، کہنے لگے جاؤ یہ اس کے اندر مطلب یہ تریو کی رسم. تو جیسے اس کے اندر ڈال دیا گیا تو وہ فوراً اس کی برکت سے کیا ہو گیا، پانی باہر آ گیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے وضو بھی کیا اور پانی بھی پیا. ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مطلب وہ انگشت مبارک سے وہ کیا ہوا، پانی جاری ہوا. تب بھی کہا گیا اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل سنت یعنی مسلمانوں کے نزدیک کیا کہ پانیوں میں سب سے افضل پانی ہے، کیا آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم افضل ہے؟ فرمایا آب زمزم افضل ہے. آب کوثر جنت کا پانی ہے اور آب زمزم دنیا کا پانی ہے. فرمایا آب زمزم کیوں؟ فرمایا کہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا گیا، شق صدر اللہ تعالیٰ نے مطلب نبوت سے پہلے نبوت کے بعد یعنی ظاہری طور پر، حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور اس کے بیچ میں تھے. آیا مان لیا. تو 40 سال کی مطلب وقت میں ایک نبی علیہ السلام، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں وہ نبوت کا اعلان کرتے، وہ نبوت کا اعلان کرتے. تو فرمایا کہ ایک موقع پر فرمایا کہنے لگے میرے 40 سال آپ لوگوں کے سامنے گزارے، آپ نے مجھے کیسا کیسا پایا؟ فرمایا ما جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزمایا آپ کو. دشمن کہہ رہے، دشمن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، کیا کہہ رہے؟ ما جربناک غیر مرہ الا صادقا امینا. آپ کو کیا پایا؟ صادق پایا، امین پایا، امانت دار پایا. تعریف وہ ہو کہ جو دشمن بھی تعریف کرے. تعریف یہ نہیں ہے کہ دوست تعریف کرے اور دشمن کیا کرے، بدنامی کرے، نہیں یہ چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تو وہ کیوں آب زمزم افضل ہے؟ اس وجہ سے کہ جس وقت شق صدر فرمایا گیا وہ آب زمزم سے فرمایا گیا. فرشتوں نے آب زمزم لایا. فرشتوں کے لیے جنت سے پانی لانا کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھا.
لیکن حکم ہوا کیا کہ آب زمزم سے لایا جائے. تو پھر کیا اب سوال یہ ہوتا ہے کیا آب زمزم سے بھی کوئی پانی افضل ہے؟ ہاں، آب زمزم سے افضل وہ پانی کہ جس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو پانی کی ضرورت پڑی اور پانی کم پڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے کیا ہوا؟ پانی جاری ہوا. انگشت مبارک سے پانی جاری ہوا. جب وہ پانی جاری ہوا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پی رہے ہیں، مطلب کیا کریں. اور یہاں تک کہ اگر وضو کا پانی ہوتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں، یعنی پیتے ہیں. لعاب دہن ہوتا ہے وہ اس کو نہیں گرنے دیتے ہیں. یہاں تک کہ بول و براز ہوتا ہے وہ بھی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے وہ بھی پیا. ہمارا ناپاک ہے، ان کا ناپاک نہیں ہے، ان کا پاک ہے. فرمایا آئندہ آپ کو کبھی کیا نہیں ہوگا، کبھی آپ کو درد نہیں ہوگا، یعنی پیٹ کا درد آئندہ کبھی نہیں ہوگا. ام ایمن رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سفر میں ساتھ تھی کہ جب والدہ کے ساتھ حضرت آمینہ کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے اور مدینے سے جب واپسی پر مقام ابوا میں بیمار وہ مطلب وہیں پر انتقال ہوا مقام ابوا پر. لیکن وہاں سے ام ایمن رضی اللہ عنہ نے کیا لایا؟ ان کو ساتھ لایا. لیکن یہی ام ایمن رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مطلب کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک وہ کیا پیا. اور فرمایا کہ آئندہ ام ایمن ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ جاؤ، ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ جاؤ کہ جس جگہ مطلب کیا نہیں پاک جگہ ہونی چاہیے. فرمایا باہر گئے ایک مرتبہ وہ مطلب وہ کیا کرتے تھے مطلب یونانی حکیم وغیرہ کرتے ہیں پچنا بولتے، پچنا لگاتے تھے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب وہ لگایا کرتے تھے یہ سنت مبارک ہے کہ اس سے کیا ہوتا تھا وہ تمام کا تمام یہ اصل میں امت کے لیے یہ عمل تھا کہ اس سے آپ کے کیا ہوگا، یعنی فاسد جو خون ہوگا وہ نکلے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے ایک پیالے کے اندر رکھ دیا اور ایک پیالے کے اندر رکھا. ادھر سے حضرت ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور انہوں نے کہا ایسی جگہ پر جا کے ڈال کے آؤ جہاں پر کوئی نہ دیکھے. اور وہ گئے باہر اور انہوں نے وہ پی لیا. یہاں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے لیے بول و براز کا یعنی پاک بول کا پینا اور ان تمام کے تمام چیز کا لعاب دہن کا جو ہماری تھوک ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک ہے. ان کے لیے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے جائیں گے جو ادب والے ہوں گے. ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا تو ایمان میں خطرہ پڑ جائے گا. تو وہ ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہو رہا ہے. اور ہمارے لیے اسلام کا کوئی حکم جیسے آ گیا مان لیا، لاجک ڈھونڈی تو پھر گئے ایمان سے. لاجک ڈھونڈی کہ کیوں ہے ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں تو کیوں ہے، ایک رکوع ہے تو کیوں ہے، ایک رکعت کے اندر پہلی سورت پڑھنی ہے پھر جو ہے پہلی سورت الفاتحہ پڑھنی ہے پھر سورت پڑھنی ہے تو کیوں پڑھنی ہے. اس کا ساری چیزوں کا جواب یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا فرمایا مجھے ویسا ہی کرنا ہے. اس میں ذرا برابر بھی چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام الاسلم تسلم. اسلام قبول کرو بس مان جاؤ، قبول کر لو مان لو. اسلام قبول اسلم تسلم. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کو اور فرمایا کرتے تھے اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرا مرتین، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر دے گا کہ آپ قبول کرو. اور فرمایا یہ نہیں مطلب جب سلام کیا کرتے تھے سلام ایسا نہیں، فرمایا السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو سلام ہے میرا. یہ جہاں پر یعنی خط مبارک لکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ہرقل من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بصرى الروم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نجاشی.
یعنی مطلب اس طرح یہ خط کا یعنی ہیڈنگ ہوتی تھی اور یہاں پر نیچے پھر کیا کرتے تھے، پھر وہاں پر کیا ہوتا تھا، السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس کے لیے ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، جو ہدایت نہیں مانے گا اس پر کوئی سلام نہیں۔ تب بھی فرمایا کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، خیریت ہے وغیرہ وغیرہ، بس آپ ٹھیک ہے، خیریت ہے، بس سلام نہیں کر سکتے، سلام نہیں کر سکتے۔ اگر وہ وہاں سے سلام کر دیں، وہاں سے سلام کرے حضرت ٹھیک ہے، خیریت ہے، بس یعنی یہاں سے کہتا ہے اس السلام اعتبار علیکم سے کہتا ہے غیر مسلم، اس اعتبار سے ہاں دل میں یہ مطلب، تو اس کے لیے تو علماء کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے واپسی پر یعنی اس کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری طرف کوئی مطلب دھیان سے اس کے ساتھ بات کر لینے جی ٹھیک بشو اصل بشو وغیرہ، جس طرح کبھی کبھی نہیں حضرت وہاں سے جب سلام کی گئی یہاں سے جواب دینا، ہندو اگر سلام کرے تو اس کو جواب نہیں دینا نا، وعلیکم السلام کیسے کہیں گے؟ وعلیکم السلام تو سلام لفظ اللہ کا مطلب یا سلام، تو لفظ سلام اللہ، لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صفاتی نام ہے، تو یہ صفاتی نام ہم اس کے لیے کیا نہیں کر سکتے؟ صفاتی نام ہاں ایک ہی چیز کر سکتے تھے، وہ یہ کہ السلام علیکم علی من اتبع الہدی، لیکن وہ تمام کے تمام کو نہیں ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے سر آپ ٹھیک ہے، خیریت ہے، بس یہ کہہ دیا تو، لیکن اس کے سلام کا جواب وہ ہمارے اوپر کیا نہیں ہے، لازم نہیں۔ ہاں دل میں یہ کر دیا اللہ اس کو ہدایت دے دے بس، یا ہداک اللہ بتا سکتے ہیں، ہداک اللہ بتا سکتے ہیں، ہداک اللہ، ہداک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت، اس کو کہاں سمجھ آئے گی ہداک اللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمیں اپنی جگہ تو سمجھ آ تو وہ بتاتے ہیں کیا مطلب ہے، ایسے وہ ہم سے نہیں کوئی نے بتایا اس کا مطلب ہمیں بتائیے۔ وعلیکم خالی کیا مطلب ہے؟ وعلیکم وعلیکم بھی خالی میں نے سنا تھا وعلیکم بھی آپ پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو، ہاں وہ تو آپ پر بھی۔ تو خیر کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ بتایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف کیا بھیجے، خطوط بھیجے، اور یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے السلام علی من اتبع الہدی، یعنی گویا سلام اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے گا، جو نہیں مانے گا تو اس کے لیے کوئی سلام نہیں، بھیجا ہے سلام۔ جس نے خط پھاڑا اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور چند ہی مطلب سالوں میں ہوا، ایسا نہیں ہوا، چند ہی سالوں میں۔ تو خیر کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ ڈبل اجر دے گا اگر آپ کیا کر لیں گے؟ مان لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، مان لیں گے۔ تو اسلام یہ ہے کہ اسلام مان لینا، سر کو خم کر کے تسلیم کر لینا، بلا کسی مطلب چون چنا کے اس کو کیا کر لینا، ساری چیزوں اسلام کی ساری چیزوں کو مان لینا، یہ ہے اسلام۔ اور کفر ہے کیا؟ ان ساری کی ساری چیزوں کا انکار کر دینا، اس کا نام ہے کفر۔ اگر ساری چیزوں کا انکار نہیں کیا بلکہ ایک چیز کا انکار کیا، وہ بھی گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ساری چیزوں کا انکار کر دیا، یعنی قرآن مجید کے سارے قرآن مجید کو مانا، مرزائیوں لائنوں لعنتیوں کی طرح خاتم کو نہیں مانا۔ لفظ خاتم ایک لفظ ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مانا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، آخری نبی نہیں مانا، کافروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، کہنے لگے ہاں، لیکن توبہ نعوذ باللہ انہوں نے کیا کہا؟ آخری نبی نہیں مانا، بلکہ وہ کافروں سے بھی کیا ہو گئے؟ بدتر ہو گئے، کافروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ کافر تو اپنے آپ کو نان مسلمز کہتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، بہت ساروں کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں ہم نان مسلم سے، تو مگر جو ہے وہ ڈبل مطلب جرم کے شکار ہیں۔ نمبر ایک یہ تو وہ کافر ہیں، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پنی پانس مسلمان سمجھا، حالانکہ ایسوں کے ساتھ دوستی، ایسوں کے ساتھ معاملات کرنے بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ کافر کے ساتھ قرض کا معاملہ، باقیہ معاملہ کر سکتے ہیں، مگر ان لعنتیوں کی طرح ان لعنتیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی مطلب نہ ان سے کچھ لا سکتے نہ ان کو کچھ دے سکتے۔ پورے قرآن مجید کا انکار نہیں کیا، ایک آیت کا ایک لفظ کا انکار کیا، تو گویا ایک لفظ کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے کے کیا ہو گئے؟ کافر بن گئے۔ تو اس کا نام ہے کیا؟ کفر۔
اسلام کے کسی ایک چیز کے انکار کر دینے سے یہ لازم آ جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے ساری چیزوں کا انکار کیا. حضرت ایک جی سوال، جو یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تو جی، جی. بہت چیزوں کا انکار کرتے ہیں نا، نہیں وہاں پر اس کا کیا یعنی- کہیں گے؟ اچھا امام شافعی نہیں دیکھیں اصل میں بہترین سوال ہے کہ امت کے اندر کچھ اصولیات ہیں، کچھ اصول ہیں، ان اصول کو اہل حدیث بھی مان رہے ہیں، ان اصول کو مطلب حنفی بھی مان رہے، شافعی بھی مان رہے اور مالکی بھی مان رہے، حنبلی بھی مان رہے. آج تک امت کے کسی طبقے نے، مثال کے طور پر ایک وقت میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت مقدمہ بہاولپور کے اندر بہترین مطلب شب کے دن ہی مطلب اچھی بات چل گئی. مقدمہ بہاولپور میں جب یعنی قادیانیوں مطلب کے ساتھ ادھر سے مرزائی قادیانی تھا جج، تو اس سے وہ جو کیا کہنے لگا کہ آپ مولویوں کا کیا ہے کہ آپ مولوی کبھی بریلوی دیوبندیوں کو کافر کا فتویٰ دیتے ہیں اور کبھی دیوبندی مطلب بریلویوں کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. تو اس وقت یہاں ہی کہ کشمیر کے ایک بہت بڑے کیا تھے مطلب بہت بڑے علامہ، کتابوں کے اندر موجود ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت دیوبند کے مطلب سٹیج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج تک اکابرین علماء دیوبند میں سے کسی نے بھی مطلب کسی عالم کو کفر کا فتویٰ نہیں دیا. یہ چھوٹے چھوٹے للو پنجو بغیر کتاب کے آ کے جو ہے بتا امت کا یہ کر دیں گے. تو اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ مرزائی کیا ہے، لعنتی ہے اور یہ اسلام سے کیا ہے، خارج ہے. یعنی یہاں تک کہ جس وقت یہ ہوا ابھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، اہل حدیث، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، تمام کے تمام مکاتب فکر کے، یہاں تک کہ شیعہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوگی. حالانکہ شیعہ کتنی اصولیات کا انکار کرتے ہیں، ان میں بھی 32 فرقے ہیں، مگر 32 میں امامیہ جو ہے یا مطلب وغیرہ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، وہ اکثر کیا ہوگی ان کے ساتھ کہنے لگے ہم بھی ختم نبوت کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں. ختم نبوت ایک ایسا اصول ہے. پھر کوئی عبادات کے اندر یہ فروعاتی اختلافات ہیں. 80% تمام کے تمام مسائل کیا ہیں، اتفاقی، یعنی 80% دین ہمارا 80% سے زیادہ، یہ بالکل تمام کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. یعنی اہل حدیث بھی بتائیں گے قرآن مجید کے اندر 30 پارے، سارے مسلمان بتائیں گے قرآن مجید کے اندر 30 پارے، سارے وہ بھی بتائیں گے نمازیں 5 ہیں، یہ بھی بتائیں گے نمازیں 5 ہیں، وہ بتائیں کہ ہاں یہ چیز ہے، یہ بتائیں کہ جیسے مثال کو وہ کہیں کہ نماز کے بعد ذکر نہیں ہے، اور ادھر سے روایت دیں گے کہ دیکھو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے ذکر نہیں کیا، اور فرمایا مطلب کہ چلا حالانکہ روایت کے اندر اور کچھ نہیں بتایا، کہا کہ ہاں ذکر کیا. جنہوں نے کہا کہ کیا ہے وہ کرتے ہیں، جنہوں نے کہا نہیں کیا وہ نہیں کرتے. ان کی وجہ سے یہ وجہ سے ہیکو نہ ونیت کوئس کیا، تو گویا کہ کسی کو کفر کا فتویٰ دینے سے، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارک موجود ہے، مسلمان اگر ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے دیں گے، تو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ضرور لازم آئے گی، وہ یہ ہے کہ یا تو جس کی طرف کفر کا فتویٰ دیا وہ کافر ہوگا، یا اگر وہ کافر نہیں ہے یہ کفر لوٹ کے آئے گا. یہ ڈھونڈتا رہے گا کہ مطلب مجھے کہاں پر، کیونکہ آسمان پہ جائے گا دروازے بند، زمین میں جائے گا اس کے لیے دروازے بند، لیکن موڑ کے کہاں پر پڑے گا، گلے پہ. اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کسی شخص نے اگر ایک لفظ ادا کیا اور اس لفظ کے 100 مطلب نکلے، 100 مطلب میں سے 99 مطلب نکلا کفر کا، ایک مطلب نکلا مسلمان کا، کہا اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ مسلمان ہے. ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے عقائد اسلام میں عقیدت الطحاوی مطلب احناف کے بہت بڑے امام عربی کے اندر مطلب کتاب لکھی ہوئی ہے عقیدت الطحاویہ. اس کے اندر لکھا ہوا ہے صلو خلف کل فاجر و فاسق، اگر آپ کو اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی کسی فاسق فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھنی پڑے تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. فاسق فاجر ہے مگر کافر نہیں ہے. لیکن یہاں سے حضرت جی ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو جماعت الگ پڑھنی پڑے
بٹ کسی غیر مقدی کے پیچھے نماز یہ عطا نہیں کرنا. اس کے جو بارے میں شدت پسند ہے نا ان کے ساتھ اکثر امت کا طبقہ اس وقت شدت کو نہیں چاہتا ہے. اکثر امت کا طبقہ دیکھیں مناظروں نے یا یوٹیوب کے اس نے فلانے نے شدت نے ہمیں آج تک کچھ دیا نہیں ہے. یہ اتحاد پھٹرو تم کو قتل. یہ اتحاد پھٹرو نا تم کو قتل. یعنی یہ ہم ذرا دیکھیں ابھی آپ دیکھیں مثال کے طور پر آج تک کسی نبی علیہ السلام کو ابھی ہم جو مناظرہ کہیں گے نا ہمارا مناظرہ ہمارا مقابلہ ہوگا غیر مسلموں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارا مقابلہ مجھے پچھلے دنوں میں بچوں کو یاد ہے شاید مجھے ایک بکار رہے تھے میں نے کہا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو داعی کہا گیا مناظر نہیں کہا گیا. داعی کہا گیا دین کی دعوت دینے والے. لیکن دین کے بارے میں یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنے والے اور اس سے آج تک فائدہ نہیں ہوا ہے نقصان ہی نقصان ہوا ہے. نقصان ہی نقصان ہوا ہے. مثال کے طور پر کوئی بلانگ کرتا ہوگا کسی مکتبہ فکر سے اور یہاں پر ممبر پہ آ کر کہے گا کہ میں فلانے مکتبہ فکر سے بلانگ کرتا ہوں اور جو ہے مطلب وہی صحیح ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے تو شاید اس کا وہ آخری ٹائم ہوگا اور اس کو نکال کے کیا کر دیں گے پھینک دیں گے. یہاں تک کہ ایک وقت میں یہیں پر سنبل کے اندر سنبل سوناواری کے اندر ابھی حال میں 1-2 سال پہلے ایک امام صاحب گئے آج تام تو یہ تحریک پورمت تی پورمت غلط. آج مان کو صحیح تحریک کیا تھا آج مان کو صحیح تحریک ممبر پر وہ بتانے لگے آج کہنے لگے کہ یزید جو سوس نا یزید سوس صحابی کیا ہو صحابی مت بوز یہ سوس صحابی مگر تو چھو نا آج تام بوزمت یہ ساری کیا غلط ساری غلط. اور وہ کھڑا کی مطلب یعنی بزرگ آ میں گمری گئے آج تام بوزن یزید یہ تھے یزید بنائے تھے یزید بنائے یہ مطلب کان اس تریش دم دیوان کہین تمس تہ ونان یہ گو یزید تمس نا مثال تی دِوان تمو ون نسا یہ ساری غلط تمو ون مولوی صاحب تیل یزید آو سمجھ. وہ بس اس کو اسی وقت اتارا یہاں تک کہ پولیس آئی. سنبل سوناواری کا مطلب واقعہ ہے پولیس آئی اور اس دن جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا. وجہ کیا ہوئی ممبر پر مولوی صاحب کی یہ بات. اچھا وہی کرو یعنی یہ اتحاد کی اتنی اس وقت نوجوان طبقے کو بس مطلب نوجوان طبقے کو اس وقت سوچی سمجھی سازش کے تحت مناظروں کی طرح مقابلوں کی طرح اور تمام کی طرح اگر دل اجازت نہ دے کیا دل اجازت نہ دے ہاں دل اجازت نہ دے وہ الگ بات ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہماری باتوں سے بڑھ کر ہے. اگر آپ کو جو حیات النبی مانے ہی نہیں میرا دل اس کے پیچھے اجازت نہیں دیتا نماز پڑھنے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ مانے ہم بھی اس کو غلط کہتے ہیں ہم بھی اس کو غلط کہتے ہیں مگر ہم بھی غلط نہیں کہتے کہ ضروری ہے اس کو امام نہیں بنا سکتے وہ بات الگ ہے مگر اس کے پیچھے آپ کو مجبوراً نماز پڑھنی پڑے تو وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. مثال کے طور پر ایک دن میں خود پھنس گیا مجھے پتہ نہیں تھا میں نے کہا کہ لیکن میں نے کہا نہیں وہ یہاں پر میرا بھاگنا یہاں پر کیا ہوگا میرا بھاگنا یہاں پر بہت سارے مقتدیوں کو بگا دے گا. مجھے ٹی وی پروگرام دینے کے لیے جانا تھا پچھلے دنوں میں تو میں نے کہا اب جہاں پر مجھے 1:30 بجے پروگرام ہے 1 بجے نماز ہوگی تو وہیں پر میں پڑھوں گا. گیا الحمدللہ وہ جو نماز پڑھنے والے تھے نماز پڑھانے والے وہ لگا اپنے ہی تھے کہ بھائی پنی پت گو دلس تسلا کہ مگر کیا ونان تو لیکن یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خلف کل فاجر و فاسق کئی مرتبہ بس مجھے وہاں پر یہ روایت آ گئی میں نے کہا اگر کہتے ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا مسلمان ہوگا یہ آخر کا اعتبار ہے. اس وقت سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا کیا جا رہا ہے فلانے کافر فلانے کافر فلانے کافر فلانے جہنمی فلانے جہنمی فلانے جہنمی پھر کچھ جنتی گوئی تھی فتنہ کے لیے کرتے ہیں کہ جو بھی اسلام کی دولت ہے اسلام کے جو بھی حکم آئیں گے ان تمام کے تمام کو فالو کرنا ماننا سر نگو کرنا سر خم کر کے تسلیم کرنا اس کو کہتے ہیں مسلمان. سر خم کر کے تسلیم کر لینا یعنی سر جھکا کر مان لینا لاجک واجک کی طرف نہیں جانا. اسلام ہے تو کیوں ہے
ایمان ہے تو کیوں ہے؟ اسلام کی کچھ باتیں ایسی، دنیا یوں تو بہت ساری دنیا کی باتیں ایسی ہیں کہ جو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، ہوا ہمیں محسوس ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ محسوس ہوتی ہے چھتیں اڑ رہی ہیں، درخت چل رہے ہیں، گرد غبار اٹھ رہا ہے، بارشیں تیز ہو رہی ہیں، مطلب بادل